جی ویوز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بڑے ہی اصرار کے بعد آج میں آپ کے سامنے ایک عمل لے کے آیا ہوں۔ بڑے ہی لوگ آتے تھے محبت کے لیے مجھ سے، بلکہ مجھ سے عمل کروانے کے لیے، تو آج میں نے چاہا کہ میں عمل ہی دے دوں۔ آسان سے ایک عمل آپ کے لیے ڈھونڈا ہے، بالکل آسان سا، ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، بالکل آسان ہے۔ سورہ والضحیٰ کا عمل ہے۔ وہ میاں بیوی جن کے اکثر نچاکی رہتی ہے، لڑائی جھگڑا رہتے ہیں، کبھی میاں زیادتی کر گئے، کبھی بیوی زیادتی کر گئی۔ اگر کوئی اپنی بیوی کی زیادتیوں سے تنگ ہو یا بیوی محبت سے پیش نہ آتی ہو، اس کے اندر محبت کی کمی ہو، یا خاوند بدتمیزیوں سے باز نہ آتا ہو، یا اس کے اندر محبت کی کمی ہو، یا وہ کسی بات سے روٹھ گیا ہو، ناراض ہو گیا ہو، محبوب مان نہیں رہا، بڑے بڑے ہم پاپڑ بیلتے ہیں، سب کے لیے یہ آؤ قرآن کی طرف آؤ، چھوڑو الٹے سیدھے عملوں کی طرف، قرآن کو اپناؤ، قرآن سے مدد لو، قرآن سے ہدایت لو۔ اللہ دیکھو کیسے ہدایت عطا فرماتا ہے اس قرآن کی برکت سے۔ تو عمل ہے سورۃ الوضحیٰ کا۔ رات کو جب سونے لگو، اگر خاوند ناراض ہے تو بیوی کرے گی، اگر بیوی ناراض ہے تو خاوند کرے گا، اگر کسی کا کوئی بھائی ناراض ہے تو دوسرا بھائی کرے گا، اگر کسی کی بہن ناراض ہے تو بھائی کر لے گا، یا اس کی کوئی دوسری بہن کر لے گی۔ یعنی جس کا کچھ ایسا ساتھی ناراض ہے، دوسرا اس کو منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے یہ عمل کا سہارا لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے دعا ہے، یہ ایک طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ جب سونے لگو وضو کرو، تازہ وضو، اچھا وضو بناؤ، وضو بنا کے بستر پر ہو، 21 دفعہ درود پاک پڑھو، 21 دفعہ درود پاک پڑھو۔ ہم نقشبندی لوگ ہیں، ہم درود خضری پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، ہم درود خضری پڑھتے ہیں۔ اگر درود خضری پڑھنا ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، یہ پڑھنا ہو تو یہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھنا ہو تو وہ پڑھ لیں، درود تاج پڑھنا ہو تو تاج پڑھ لیں۔ جتنی سرکار سے پیار محبت کا اظہار کریں گے اتنا ہی تھوڑا، جون سے بھی درود آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا وہ درود پڑھ لیں 21 دفعہ۔ 21 دفعہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 21 دفعہ سورۃ الوضحیٰ پڑھنا۔ کالی کالی نہیں پڑھنی، جس طرح پنجابی کال کال پائی ہو، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، آرام سے ٹھہرا ٹھہرا کے سکون کے ساتھ پڑھنا، مخارج کی ادائیگی ٹھیک کرنی۔ اس کے بعد پھر 21 دفعہ درود پاک پڑھنا۔ اب تعداد پوری ہوگی، اب کسی سے بات کیے بنا چادر لیں، کمبل لیں، بستر پہ دراز ہوں، سو جائیں۔ اللہ آپ کو تہجد نصیب کرے، میری دعا ہے۔ اگر کرے تو کیا ہی بات۔ اگر تہجد نصیب نہ ہو تو پھر نیت کر لیں سونے کے ٹائم تہجد کی۔ اگر پھر آنکھ فجر کے ٹائم کھلی تو اللہ تہجد کا ثواب دے دے گا تحفے میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آنکھ کھل جائے تو پھر تہجد پڑھو اور تہجد کے نظارے لو۔ اب آپ تہجد کے بعد یا فجر کے بعد آپ نے اسی مسلے پر بیٹھ کر اب کیا کرنا ہے، آپ 7 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے رات کو پڑھا تھا وہی درود پاک آپ 7 دفعہ پڑھیں گے۔ سورۃ الوضحیٰ 7 دفعہ پڑھیں گے، پھر 7 دفعہ درود پاک پڑھیں گے۔ میں نے جہاں سے یہ عمل پڑھا تھا نا وہاں پر اس کے بعد درود پاک نہیں تھا، لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اول آخر درود پاک جو ہے نا اس عمل کو مضبوط کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب 7 دفعہ پھر درود پاک پڑھ لیں اور وہی پڑھ لیں جو رات کو پڑھا تھا۔ اب درود پڑھنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے، اب ہاتھ اٹھا لیں کمرے میں۔ اگر میری کوئی بہن بیٹی ہے تو اگر کمرے میں کوئی نہیں ہے، پردہ بے پردگی نہیں ہو رہی، تو پھر وہ اپنے ہاتھ اپنے کندھوں سے اوپر لے جائیں، یوں جس طرح سے میں آپ کے سامنے یہ کر کے بتا رہا ہوں نا، یہ ہاتھ اپنے کندھوں سے اوپر لے جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ سے مانگے آپ، خاوند ناراض ہے تو خاوند کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگیں،
اس کے لیے محبت مانگے، اس کا دل سخت ہے تو نرم کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگے، کوئی بچہ ضدی ہے تو ضد توڑنے کے لیے اللہ سے یہی عمل کر کے دعا مانگے، اس بچے کے دل میں والدین کی، بہن بھائیوں کی محبت ڈالنے کے لیے دعا مانگے، ایسے ہی دعا مانگے، ہاتھ کندھوں سے اٹھا لیں۔ اگر کوئی مرد ہے تو وہ ایسے ہی دعا مانگے، اور اگر زیادہ عاجزی کے ساتھ زیادہ اس کو زود اثر کرنا ہے تو سر سے ٹوپی اتار دو، ننگے سر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ننگے سر ہو جاؤ اور یوں ہاتھ اوپر کرو، کہ اے میرے اللہ، میرے سر پہ کپڑا بھی نہیں ہے، میرے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، اے میرے اللہ تجھے ان بالوں کا، اگر سفید بال ہیں تو اپنے سفید بالوں کا واسطہ دے دو کہ مولا یہ سفید بالوں کی تو بڑی حیا کر، اے میرے مولا میرے پہ میری یہ بات پوری فرما، ٹھیک ہے۔ اگر بال کالے ہیں، جوان بھی تو کر سکتے ہیں نا، تو کوئی بات نہیں، جوان کالے ہیں تو مطلب کہہ دے کہ میرے مولا میرا سر بھی ننگا عطا کر دے، تو مجھے یہ عطا کر دے، سکون عطا کر دے، میری بیوی کی بد زبانی کو روک کر اس کو اچھے اخلاق والی بنا دے، پیار کرنے والی بنا دے۔ یہ دعا مانگیں آپ رب سے، جس طرح باپ سے کوئی چیز مانگتے تھے نا بچپن میں، رو کے گڑ گڑا کے، اس طرح سے مانگیں اپنے رب سے، دیکھیں کیسے عطا کرتا ہے، وہ کرے گا عطا، وہی دیتا ہے، وہی دے گا اور بڑا کمال دے گا۔ آپ مانگ کے دیکھیں۔ اب دعا مانگ لی، دعا مانگتے مانگتے اگر آپ کے دل کو سکون مل جائے تو اللہ کی نعمت سمجھیں۔ اگر مانگتے مانگتے آپ کو رونا آ جائے، آنسو آ جائے، ان کا اب روکنا نہیں ہے، اب سمجھ لیں کہ رحمت برس رہی، اب روئیں، گڑ گڑائیں، سجدے میں جا کے گڑ گڑانے کو دل کرتا ہے تو چلے جائیں، سر زمین پہ رکھ دیں اور مانگیں اس سے کہ مولا عطا کر، تجھی سے مانگ رہے ہیں، تیرے نبی بھی تجھی سے مانگتے آئے، تو اب نبیوں کے واقعات جو یاد ہیں وہ بیان کر دو۔ تیرے نبی تجھی سے مانگتے رہے، تیرا نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں بھی جا کے کہتا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پڑھیں اس کو 3 دفعہ پڑھیں، پڑھ کے پھر کہ مولا میرا یہ معاملہ حل فرما، میرا یہ معاملہ حل فرما، مولا ہمارے نبی نے بھی تیرا ہی راہ دکھایا، مانگے اس سے۔ اب جب دعا پوری ہو جائے اور اس کے بعد اگر دل میں اطمینان آ جائے تو سمجھ لو کہ آپ نے جو کنڈی کھڑکائی تھی نا، وہ مالک نے سن لی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگلے دن پھر ایسے ہی، اس سے اگلے دن پھر ایسے، 7 دن کا یہ عمل کریں، ٹھیک ہے نا، 7 دن پورے یہ کریں۔ اس کے بعد اگر آپ کا دل مانے اس کو جاری رکھیں ساری عمر کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ یہ ان معاملات کے لیے، آپ نے باقی معاملات کے لیے اس عمل کو جاری رکھیں، کبھی زندگی میں یاد کریں گے مجھے کہ کسی نے کوئی عمل بتایا تھا۔ ایک تو یہ عمل ہو گیا، اب ایک اجازت والا کام ہوتا ہے، کرنے کو تو یہ ساری کر لیں گے کیونکہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نے عطا کرنا، لیکن اگر کوئی اجازت لے کے مانگتا ہے نا تو پھر ہر دفعہ جب بھی وہ کرے گا تو اس نے جس نے دیا ہے اس کی ریاضت بھی ساتھ میں شامل ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لو کہ جو دعائیں اس نے کی ہیں وہ بھی ساتھ میں شامل ہوں۔ یہ میں موٹی سی بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ جو اجازت کا مفہوم جو سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، وہ اور ہے، وہ لمبی بات ہے، وہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو، ابھی فی الحال یہی ہے۔ جو اجازت کا مفہوم سمجھتے ہیں تو وہ ان کے لیے یہ خاص اجازت اس کو ہے جو یہ 7 لوگوں میں یا 7 گروپس کے اندر شیئر کرے گا، سبسکرائب کرے گا، لائک کرے گا۔ سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ ہوتا ہے، اور صدقے میں سب کو حصہ لینا چاہیے۔ شیئر کریں، لوگوں تک زیادہ تک پہنچے، اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ ہم سب پر خیر عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی نیک تمنائیں پوری فرمائے۔
ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں جی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔